كيف حالكم أنتم؟ الحمد لله أنا بخير. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ما اسمك؟ اسمي محمد زبير. وما اسمك أنت؟ أنا عارف كليم مدني. من أين أنت؟ أنا من مدينة الحيدرآباد، وأنت؟ أين تدرس؟ أنا من أدرس مدينة حيدرباد أيضا. أين تدرس؟ أدرس في معهد السلامي. في أي مستوى تدرس؟ أدرس في المستوى الأول. كم مادة تدرس كل يوم؟ أدرس 3 مواد كل يوم. كم حصة تدرس كل يوم؟ أدرس 3 حصص كل يوم. ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ یہ سوال کل پڑھے تھے. نہیں نہیں پڑھے شیخ. ما هي المواد وہ کیا سبجیکٹ ہے جو آپ ہر دن پڑھتے ہیں؟ ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ ما هي بولیے. المواد التي تدرس كل يوم؟ ہوں وہ کیا سبجیکٹ ہیں جو آپ روز پڑھتے ہیں؟ ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ اب بولیے کیا کیا ہے؟ سیرہ، شیخ السیرہ والحدیث، أركان الإسلام، ارکان الاسلام، بلوغ المرام، بلوغ المرام، حفظ صور ودعاء. حفظ الصور قواعد تجویدها. جی، نعم. جیسے ہم وہ تین پیریڈ کے نام. جی ما جی. هي المواد التي تدرس كل يوم؟ اللہ يرحم والديك. ووالديك. ٹھیک. اس کو ایک سوال لکھ لیجئے. ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ هم. ما هي المواد التي تدرس كل كل يوم. يوم؟ ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ جی شیخ. السلام علیکم اللہ، اس کا جواب کیا ہوگا شیخ؟ چلیے سبق پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اس کا وبه جواب نے نستعين. جواب نہیں دیتے. والصلاة والسلام على رسول الامین وبعد. کیا بول رہے ہیں بیٹا آپ؟ یہ سوال کا جواب نہیں بولے شیخ آپ. ما هي المواد التي تدرس كل يوم؟ ہاں جو تین سبجیکٹ ہیں وہ بولیے آپ. ہاں ادرسو بول کے جو ہے 3 سبجیکٹ کے نام ہاں بول سکتے ہیں ادرسو، شیخ. ادرسو ارکان الاسلام، یا ادرس التوحید والحدیث، ایسا بولیے. جی سبجیکٹ کا نام بولیے. ادرس التوحید والحدیث وحفظ القرآن یا حفظ السور. جی. جس بس. شیخ ما هي المواد میں لاسٹ دال ہے شیخ. مواد. المواد آخری میں دال ہے. جی شکریہ. آخری میں دال ہے. جی. جی. شیخ توحید و دال حدیث و دال. سورہ بول سکتے ہیں شیخ؟ جی. توحید و حدیث و سورہ. تحفیظ السور، قرآن کی نہیں سور. شیخ. تحفیظ السور یا حفظ السور؟ حفظ السحر سور، حفظ السور. حفظ السور سورت ان کی جمع سور ہے ہاں عربی میں. سور. سورہ. توحید و حدیث و سور، تحفیظ السور. تحفیظ السور یا حفظ السور، کچھ بھی بول ہاں سکتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. ٹھیک. ہاں چلیے حدیث پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ ابھی جو ہم لوگ پڑھا اس کا PDF ملے گا تاکہ پریکٹس کرنے میں آسانی ہو؟ آپ روز ایک لفظ لکھیے نا بیٹا. روز ایک PDF کا کیا ہے. روز ایک سوال بول رہا ہوں, ایک سوال لکھ لیجیے. جی 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 ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میں اگر کسی کا میں کسی پر لکھ کر بھیجوں تو کس پر لکھ کر بھیجوں بولیے, بھیج دیتا ہوں. کوئی مانیٹر کو دے دیا, گروپ میں شیئر کر دیں گے. شیخ آپ میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں شیخ, آپ میرے کو بھیج دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. جی جزاک اللہ. ٹھیک ٹھیک. نام لکھ کر بھیج دیجیے گا کلاس کے نام کے ساتھ, مجھے یاد رہے گا. جی اچھی بات ہے شیخ. ہاں ٹھیک ہے. حدیث پڑھیے. وعن ليقط بن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع والبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقیت بن صبرہ سے روایت ہے. لقیت لام پر زبر ہے. ہاں لقیت, اور قاف کے نیچے زیر ہے. لقیت بن عامر, ان کا نام ہے لقیت بن عامر بن صبرہ. ہاں حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبق الوضوء. اسبغ یسبغ اسباغ عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا, اعضاء کو پورا دھونے کو اسبغ کہتے ہیں. اسبغ. الاسباغ کا معنی جسم کے اعضاء کو پورا دھونا, جتنا دھونے کا حق ہے اس کو پورا. الاتمام استکمال, کمال درجے کا دھونا اعضاء کو. اعضاء جسم کے پارٹس آف باڈی, وضو کے پارٹس آف باڈی کو اچھی طریقے سے دھونے کو اسباغ کہتے ہیں. نارمل فارمیلٹی سے دھونے کو نہیں, پوری طریقے سے پانی ہر ایک جگہ تک پہنچنا جو جسم کے اعضاء ہیں اس کو اسباغ کہتے ہیں. جیسے نارمل آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, منہ کے اوپر پانی مار دیے نکل گئے, کہیں لگا کہیں نہیں لگا, ویسا نہیں ہے. اس کو وضو نہیں بولتے. وضو کے اندر جسم کے جو اعضاء ہیں اس کو پورے کا پورا بھیگنا چاہیے. ہاں اس کو بولتے ہیں اسباغ کے وضو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسبغ, پورا کرو, اچھا دھو, پورا مکمل دھو. ہاں وضو کی کیفیت کو. وخلل بین الاصابع, خلل بین الاصابع, انگلیوں کے درمیان میں. ہاتھ اور پیر دونوں انگلیاں ہیں, ہاتھ کی انگلیاں بھی ہیں, پیر کی انگلیاں بھی ہیں. ان انگلیوں کے درمیان میں خلال کرو. خلال کا مطلب انگلیوں کو اس میں پھیراؤ. ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان میں بھی, پیر کی انگلیوں کے درمیان میں بھی. یہ حکم دیا گیا ہے. خلل کا مطلب خلال کرو. خلال کا مطلب ایک انگلی کو دونوں انگلیوں کے درمیان میں ڈالنا. ایک انگلی کو دونوں انگلیوں کے درمیان میں ڈالنا. دونوں انگلیوں کا حصہ جو ظاہری حصہ رہتا ہے, اور یہ ہاتھ اور پیر دونوں جگہوں میں. پیر کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا چاہیے, ہاتھ کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا چاہیے.
اچھا، حدیث یہاں تک کی ہے اور آگے بھی ہے نا اس میں، اذا توضعت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، جب تم وضو کرو تو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کرو. ایک حدیث میں اس کو بتایا گیا ہے. ہاں، ایک حدیث میں بتایا گیا ہے وہ بالغ فی الاستنشاق. وہ بالغ فی الاستنشاق کا مطلب ناک میں پانی زیادہ سے زیادہ لو. ناک میں پانی لینے میں بخیلی مت کرو. بالغ مطلب اچھی طریقے سے پانی کو چڑھاؤ ناک میں. الا ان تکونا صائما، اگر روزے سے ہو تو اتنا زور سے مت کھینچو. روزے سے ہو تو زور سے مت کھینچو تاکہ وہ پانی حلق سے منہ میں آئے پھر منہ سے پیٹ میں جائے. ایسی کیفیت نہ ہو تو حلق میں پانی آئے اس طریقے سے اتنی زور سے مت کھینچو اگر روزے کی حالت میں ہے. نارمل حالت میں اگر کھینچیں گے بھی تو آپ وہ پانی تھوک سکتے ہیں. ہاں، اس حدیث کو چاروں ائمہ نے بیان کیا ہے، امام احمد اور امام بخاری، امام مسلم اور ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اچھا، اس سلسلے میں اسباغ کا معنی کیا بتایا میں آپ کو؟ وضو کے اعضاء کو پورا دھونا. اسباغ کا مطلب ہے وضو کے اعضاء کو، ہر عضو کو پوری طریقے سے وہاں تک پانی پہنچنا. پوری طریقے سے وہاں تک پانی پہنچنا. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے وضو میں، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے. پانی سے دھوتے ہیں، ایک بار دھوتے ہیں نہیں دھلتا ہے تو دوسری مرتبہ دھلتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی دھلتے ہیں. تو 3 مرتبہ دھلے تو وہ ایک مرتبہ دھلے جاتا ہے. تو 3 مرتبہ سوچتے ہیں 3 مرتبہ ہو گیا، ویسا نہیں ہے. 3 مرتبہ پورا پورا دھونا. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس میں پانی لیتے ہیں، ڈالتے ہیں، اوپر کے حصے میں گرا، نیچے کے حصے میں نہیں گرا، پھر دوبارہ لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 بار دھویا. ایسا نہیں ہے. ایک بار جب پانی لیں گے تو جو وضو کا حصہ ہے، ہاتھ کا، کوہنیوں کا، چہرے کا، پورے حصے کو ایک بار دھونا، پھر اسی پورے حصے کو دوسری بار دھونا، پھر اسی پورے حصے کو تیسری بار دھونا. لیکن ہم وہ تینوں مرتبہ بھی دھوتے ہیں تو تینوں مرتبہ ملا کے ایک مرتبہ ہوتا ہے. تو ایسا دھونے کا آپ کو اگر آئیڈیا ہے پورا بھیگا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھیگا ہے تو آپ 10 مرتبہ بھی دھوئیں گے تو وہ ایک ہی مرتبہ کہلائے گا جب تک کہ کوئی عضو مکمل نہ بھیگے. آپ 10 مرتبہ پانی ہاتھ میں لے کے دھو رہے ہیں، پورا نہیں بھیگ رہا ہے تو وہ 10 مرتبہ دھلنے میں شمار نہیں ہے. ایک ایک مرتبہ بھی دھوئیں گے تو پورے عضو کو، حصے کو، جسم کے باڈی پارٹس کو پورا پورا دھوئیں گے. اسی کو اسباغ الوضو کہتے ہیں. ایک صحابی نے وضو کیا، اس کے وضو میں کمی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع، آپ جاؤ وضو کرو، پھر اس کے بعد لوٹو، پھر نماز پڑھو. ان کو وضو کا طریقہ بتایا. کسی کے پیر میں کچھ بھیگا ہوا نہیں تھا، گیلا نہیں تھا، تو کبھی جلدی میں ہوتا ہے، کبھی بے توجہی میں ہوتا ہے، 3 مرتبہ پانی ڈالتے بھی ہے تو وہ حصہ نہیں گیلا ہوتا ہے. اور انگلیوں کے درمیان میں خلال بھی کرنا چاہیے. اچھا، خلال کے سلسلے میں کون سی انگلی سے خلال کرنا چاہیے؟ خاص طور پر پیر کی انگلیوں میں کہا گیا کہ کن انگلی سے حدیث میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خنصر. ہر حدیث کے اندر اس انگلی کا نام ہے خنصر. خنصر کی انگلی سے، کن انگلی، وہ بھی بائیں ہاتھ کی وہ انگلی سے دونوں انگلیوں کے درمیان میں مسا کرنا چاہیے. بائیں ہاتھ کی انگلی سے اس کو کہتے ہیں خلال کرنے کو بالید الیسریٰ. یہ اس کو ترجیح دی ہے علماء نے اس طریقے سے. وہ انگلیوں کے 5 نام ہیں، 5 انگلیوں کے 5 نام ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیجیے. سب سے چھوٹی انگلی جو ہے کن انگلی جس کو ہم بولتے ہیں، ہمارے یہاں حیدرآباد میں کن انگلی بولتے ہیں، بعض جگہ چھنگلی بولتے ہیں، بعض جگہ چھوٹی انگلی بولتے ہیں.
تو اس کو عربی میں کہتے ہیں خنصر، خن خاف نون صاد را، خنصر. یہ ہو گئی چھوٹی والی انگلی، کن انگلی جس کو کہتے ہیں، جو آخری کی انگلی ہے، سائز میں سب سے چھوٹی ہے. اس کے بعد کی انگلی اس کو کہتے ہیں بنصر، با نون صاد را، با نون صاد را، بنصر. ہاں ہاں، خنصر بنصر، ایسا خا کے نیچے زیر، صاد کے اوپر زبر، خنصر بنصر. پھر بیچ کی انگلی ہے، درمیانی انگلی ذرا بڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسطی، اس انگلی کو کہتے ہیں وسطی. واو سین طا اور یا، وسطی. ہاں، اور ایک انگلی ہے جو شہادت کی انگلی، ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو شہادہ کی انگلی کہتے ہیں، یعنی تو سبابہ کہتے ہیں. عرب میں پہلے اس کو سبابہ کہتے تھے، ہاتھ سے کسی کو گالی دینا ہے تو اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، لیکن ہم لوگ اس کو شہادہ کی انگلی کہتے ہیں، اس کا نام شہادہ ہے. اور رہ گیا ایک انگوٹھا، انگوٹھے کو عربی میں کہتے ہیں ابہام، انگوٹھے کو عربی میں کہتے ہیں ابہام. تو جہاں تک خنصر کو استعمال کرنا چاہیے انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنے کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ چھوٹی انگلی ہے، دونوں انگلیوں کے درمیان میں آسانی سے جائے گی، اور صفائی وغیرہ کے لیے آپ کو سہولت ہوگی. یہ اس حدیث سے استفاد چیزیں کی گئی ہیں. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرنا چاہیے کا مطلب یہ کہ ناک میں پانی لینے میں زیادہ بہتر انداز میں ناک میں پانی چڑھائیں تاکہ ناک جھاڑنے میں سہولت ہو جائے، اور ناک کا پانی محسوس ہو کہ اوپر گیا ہے، فارمیلٹیز کے لیے لینا نہیں. اچھا، یہ ناک میں پانی لینا، یہاں پر صیغہ سب کا کہا گیا ہے، کرو، امر کا صیغہ ہے. ناک میں پانی چڑھاؤ، ہاں، کلی کرو، یہ امر کا صیغہ ہے. لیکن یہ امر حدیث میں اور قرآن میں امر کا صیغہ، آرڈر کا صیغہ کئی معنی کے لیے آتا ہے. کہیں پر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہے. وہ اگر آرڈر آ گیا تو آپ کو واجب ہے، امر اس کا ضروری ہے. تو کیا یہ واجب ہے کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، ناک کو جھاڑنا؟ یہاں پر پورے امر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں. تو کیا یہ واجب ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. امر کے صیغوں کے اس کے شواہد ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ امر کا صیغہ کب وجوب کے لیے ہے، کب وجوب کے لیے نہیں ہے. اس کے دلائل کی روشنی میں اس کو متعین کیا جاتا ہے. تو یہاں پر قرآن کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ناک میں پانی لو، کلی کرو، ناک جھاڑو، ایسا قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک پیروں کو دھو. یہ واجب ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں وہ واجب میں نہیں ہے، وہ ندب کہلاتے ہیں. ندب کا مطلب جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، مباح ہے. اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مستقل چھوڑ دیں، کبھی کبھی چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مستقل چھوڑ دیں تو سنت کو ترک کرنا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا حدیث پڑھی ہے؟ وعن عثمان رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. جی، بہت معمول واضح اور بالکل صاف حدیث ہے کہ رسول کریم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کانا یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو اس کے درمیان میں داڑھی کے اندر بھی خلال کرتے تھے۔ داڑھی کے اندر خلال کرنے کا مطلب انگلیوں کو پھیرانا، انگلیوں کو پانی لے کے ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، خالی ایسے ہی ہاتھ سے انگلیوں کو آپ داڑھی کے اندر ڈال کے پھیرائے کافی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کانا یخلل لحیتہ فی الوضوء، تو یہ سنت ہے، اگر داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کو انگلیوں سے کریں۔ بعض لوگ دونوں ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے، کرنا چاہے تو کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے جیسے سہولت ہو، دائیں ہاتھ سے کرے زیادہ افضل ہے دائیں ہاتھ کی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے اور امام ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے، یہ بھی وضو سے متعلق چیزوں میں شامل ہے۔ جی، اس کے بعد کی حدیث پڑھی۔ وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ حدیث عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے ہے۔ اس میں کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس اتیا بثلث مدن، اتیا بثلث مدن، مد کہتے ہیں ایک ناپ ہے جو 650 گرام کے لگ بھگ اس کے اندر لیٹر پانی آتا ہے، 650 ملی لیٹر پانی آتا ہے، اس کو 650، ایک مد کا سائز ہے وہ۔ تو اس مد میں سے آپ 2/3، ثلث کہتے ہیں 2/3 کو، تو 600 650 650 پانی کا جو مقدار ہے اس میں سے آپ نے 2/3 استعمال کیا، مطلب تقریباً 410 415 کے لگ بھگ آپ نے پانی استعمال کیا، یعنی ½ لیٹر سے بھی کم، ½ لیٹر سے بھی کم۔ جب آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں پانی کا جو باہر بازار میں بوتل ملتا ہے ½ لیٹر کا، تو اس سے بھی کم، اس میں بھی 100 ملی لیٹر کم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس سے اور پرفیکٹ اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھ لیجئے پیپسی کا 400 گرام کا بھی باٹل آتا ہے، مگر اس سے پیپسی سے وضو مت کیجئے، مقدار کے لیے دیکھ لیجئے، اتنا ہوتا ہے 400 گرام کا، تو اتنے پانی سے آپ وضو کیا کرتے تھے۔ بثلث مدن، مد وہ ناپ ہے جو عرب میں استعمال کیا جاتا تھا ناپ کے لیے، ناپ کے لیے مطلب ہے کہ اس میں کھجور یا اناج وغیرہ اس سے ناپ کر دیتے تھے، 1 مد 2 مد 3 مد 4 مد، ایسے 4 مد کا 1 صاع ہوتا تھا، ایسے 4 مد کا 1 صاع ہوتا تھا۔ تو 4 مد 650 گرام سے آپ حساب کر لیجئے کتنے ہو جائیں گے، حساب کر لیجئے دیکھیے کتنے ہو جائیں گے۔ 2 کلو 6 جی 2 کلو 600 سے ہاں 2600 2500 2600 دو کلو 600 گرام کے لگ بھگ، اس کے لحاظ سے تو اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، اور 1 مد سے کم میں ثلثے میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو بچے ہاتھ دھونے میں ہی نکال دیں گے بس۔ ہاں، تو میں نے ایک مسجد میں پریکٹیکل اتنا ہی پانی لے کر وضو کر کے بتایا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، کیسے کرتے ہیں پوچھیں تو میں یہاں حیدرآباد میں سرت نگر کی ایک مسجد نور میں اس کو پریکٹیکل مسجد کے اندر بٹھا کے بچوں کو بڑوں کو بٹھایا کہ 1 مد پانی اتنا ہوتا ہے،
اور لیکن دیکھیے اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. پانی کی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجودگی ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے وہاں پر اس کا احساس ہوتا ہے کہ پانی کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. تو اتنا پانی جو دو تہائی مد کے برابر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے استعمال کیا. فرمایا اتیا، آپ کے پاس اتنا ہی پانی لایا گیا. اتیا بثلث مدین، اتنا ہی پانی لایا گیا. فجعل یدلک ذراعیہ، تو پانی کو ہاتھ پہ لے کر اپنے بازوؤں پر رگڑتے تھے. ہم بہاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو ہاتھ پہ لے کر پورے حصے کو رگڑتے تھے. رگڑنے سے وہ حصہ جو جسم کا ہے، عضو ہے، بازو ہے، وہ پورے کا پورا اس پہ پھیلتا تھا. ہاں، اس کے لحاظ سے کرتے تھے. ہاں، تو اس لحاظ سے اس کی مقدار کم سے کم اتنی مقدار میں وضو کیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ میں کر سکتے ہیں تو منع نہیں ہے اس سے زیادہ میں کرنے میں، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. غیر ضروری نل کھول کے رکھے ہوئے پانی بہ رہا ہے، پیر کے نیچے، نل کے نیچے پیر رکھ دیے، پھول گئے، پھر بعد میں بات کر رہے ہیں، کبھی اسکور پوچھ رہے ہیں، کبھی مارکیٹ کا ریٹ پوچھ رہے ہیں، کبھی فریج کا ریٹ پوچھ رہے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے وضو جب کریں گے تو وضو کی طرف توجہ دینا چاہیے. وضو کے اعضاء پر توجہ دیں گے تو عبادت میں مزہ آئے گا. وضو میں ہی توجہ نہیں دیں گے تو عبادت میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ ہاں، تو ایک نارمل سی بات میں بتاتا ہوں. دیکھیے، گاڑی آپ کی پرفیکٹ ہے، نکلنے سے پہلے دیکھ لیے، ہوا چیک کر لیے، پیٹرول ہے، تو وہ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جائے گی. ہاں، اگر پہلے ہی گاڑی نکالے، ہوا بھی کم ہے، پیٹرول بھی کم ہے، دھچکے کھا رہی ہے اور پنکچر ہونے کے قریب ہے، تو آپ کو گاڑی چلانے میں مزہ نہیں آئے گا. تو وہی مثال، آپ وضو جتنا جاندار کریں گے عبادت اتنی جاندار ہوگی. وضو کے اندر جتنی دلچسپی لیں گے عبادت کا اس کا اثر عبادت میں ہوتا ہے. ہاں، تو وضو کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کیجیے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے. تو اسراف سے بچنا چاہیے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے. ہاں، ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا، اس کو جسم کے سارے اعضاء بھی دھوئے، ساری چیزیں میں ہیں. ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 پانی سے وضو کیا ہے، تو یہ غلط ہے. اس بات کو کسی نے بھی درست نہیں قرار دیا ہے. 1/3 پانی کا مطلب ہے کہ 200 ملی لیٹر پانی ہوتا ہے. 200 ملی لیٹر پانی میں آپ نے وضو نہیں کیا ہے، تو وہ بات اگر کوئی کہتے ہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہے. حدیث میں اس کا انکار کیا گیا ہے. ہاں، اور یہ بات کہ جسم کے اعضاء میں کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، یہ اس سے رخصت ملی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی، ایک بدو شخص آئے تو آپ نے ان کو وضو کا طریقہ بتایا، تو اس کے اندر آپ نے ناک میں پانی لینے، کلی کرنے کا ذکر نہیں کیا. ہاں، بلکہ چہرہ دھونے اور ہاتھ دھونے، سر کا مسح کرنے، پیر دھونے کا کیا ہے. کیا مصلیحت ہے؟ کیا مصلیحت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کا ذکر نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صحرا میں رہتے تھے. صحرا میں پانی کا دستیاب ہونا، میسر ہونا بہت ایک مشکل کام تھا. دور دراز سے لے کر آتے، اونٹوں پر جانا، لے کر آنا. پانی زیادہ مقدار میں ان کے پاس نہیں ہوتا تھا اور احتیاط سے اس کو خرچ کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ضرورت کی جو چیز ہے اس کے اوپر آپ نے ترکیز کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
مزمزہ کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا اور جھاڑنا اس میں شامل نہیں ہے. تو حالات کے لحاظ سے کبھی اس کے فتوے اور اس کی باتیں دی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. اچھا، یہ عبداللہ بن زید والی حدیث تو ہو گئی نا؟ جی شیخ، اب میں 39 پڑھا شیخ. حدیث نمبر 39. 39. اچھا، اس ایک حدیث میں یہ پانی کی مقدار کے بارے میں یہ عبداللہ بن زید بسلو سے متفق. اچھا، یہ مد کا سائز کیا ہے؟ اس زمانے میں جو بتایا گیا ہے اس کو رتل کہتے ہیں. 2 رتل سے زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اتنا پانی اس کو مد کہتے ہیں. اس کے اندر اس کو بتایا گیا ہے. انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف ما الذي اخذ لراسه. یہی حدیث پڑھی نا آپ نے؟ جی شیخ. جی. رسول کریم انہوں نے دیکھا، کس نے؟ عبداللہ بن زید عبد ربی نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے. یا خذلی اذنیہ ہی دونوں کانوں کے لیے پانی الگ سے لیتے تھے. خلاف الماء الذي اخذ برأسه، سر کے لیے جو پانی آپ لیتے تھے اس کے علاوہ آپ کا وہ پانی کے علاوہ ہاتھ میں تھوڑا سا پانی انگلیوں پر ڈال کر کان کے لیے مسح کیا کرتے تھے. اور یہ روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے یہ لفظ. اور مسح برأسه بماء غیر فضل یدیہ، جو ہاتھ میں پانی بچا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر اور پانی اس میں لیا کرتے تھے. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک روک دیتے ہیں، آگے پھر کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. کوئی متعلق سوال ہے تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. شیخ وضو کے بسم اللہ ضروری ہے شیخ؟ وضو کے وضو کے لیے بسم اللہ کہنا کیا شرائط میں سے ہے؟ نہیں، سنت ہے. سنت ہے جی. یعنی درمیان میں جب بھی یاد آئے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں، نہیں پڑھیں، شروع اگر میں شروع شروع میں میں نہیں اگر شروع میں نہیں پڑھے ہیں تو پھر اس کو کیا کیا جائے؟ یعنی وضو پھر دہرایا جائے یا بعد میں جب یاد آئے جب پڑھ لیں؟ نہیں نہیں، دہرایا نہیں جائے. بسم اللہ کا مطلب آپ شروع کر رہے ہیں، شروع ہو چکا تو پھر بسم اللہ کس بات کی؟ ہوں. بسم اللہ کا یعنی مطلب اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں آپ. اب وہ ہو چکا جی، ہے تو ہو چکا. یعنی وضو ہو جائے گا. ہاں، ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. ٹھیک. شیخ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سر کے مسح کے بعد کان کے مسح کے لیے پانی دوبارہ لیا جا سکتا ہے. ہاں، لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یعنی ہاتھ کو پانی میں بھگانا ہے، وہی پانی لینا ہے. اگر نل کے نیچے تو نل کے نیچے تھوڑا سا بھگا لیجیے. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی مگ ہے تو اس میں ڈبا لیجیے، کافی ہو. ٹھیک ہے،
مجھے کس نے کہا یہ میسج کریں گے؟ زبیر نے؟ میں بولا تھا شیخ جی، زبیر. جی زبیر، ٹھیک ہے بیٹا، آپ مجھے میسج بھیجیے اپنے نام کے ساتھ، تو میں جی اس پر شیخ، انشاءاللہ تعالیٰ ٹائپ کر کے بھیجتا ہوں یا لکھ کے بھیجتا ہوں. ٹھیک اچھی بات ہے شیخ جی. ہے، ٹھیک ہے، بارک یاد اللہ رکھیے. فیک. السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام. شیخ مجھے ایک سوال تھا کہ مطلب آپ کہہ رہے تھے نا کھلال کرنا، تو مطلب کس طریقے سے لاسٹ والی انگلی سے کھلال کرنا رہے گا وضو میں؟ پیروں میں، پیروں کی. اچھا، پیروں کی انگلیوں میں جی، کھلال کرنا ہو تو پھر لاسٹ والی انگلی سے نا؟ لاسٹ والی انگلی سے کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری جی انگلیاں موٹی ہوتی ہے نا، پھر آپ کے پیروں میں تکلیف ہو جائے گی آپ. جی شیخ جی، ہاں، جزاک اللہ شیخ. ٹھیک ہے. شیخ دوسری انگلیوں سے نہیں کر سکتے؟